لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات سامعین کرام، قرآن پاک کی یہ چند آیتیں جو تلاوت کی گئی ہیں سورہ آل عمران کی ہیں، جس کے اندر کعبہ کی تعمیر کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. شان نزول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے، یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا کعبہ ہے، ہمارا قبلہ ہے، اور یہ بیت اللہ سے افضل ہے. اسی پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے اندر اشارہ کر دیا گیا کہ سب سے پہلا گھر اللہ کا جو انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے زمین پہ بنائی گئی، جس کو بنایا گیا وہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، جس کو قبلہ بھی کہا جاتا ہے، البیت العتیق بھی کہا جاتا ہے، بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو بیت المقدس سے 40 سال پہلے تعمیر کرا دیا تھا، اس کو بنایا گیا تھا. یہ اشارہ کر دیا گیا کہ یہود کی جو سازش ہے اور جو جھوٹی بات ہے اس کا پردہ فاش ہو جائے اور مسلمانوں کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ اللہ نے قبلہ کی اہمیت کیا بنائی ہے اور کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے. یہودیوں کے قول کے مطابق بھی ان دونوں مقامات کے اوپر نظر ڈالی جائے تو کتاب پیدائش چیپٹر نمبر 17 لیسن نمبر 5 میں یہ لکھا ہے، طوبی للساکنین فی بیتک ابدا یسبحونک. اور دوسرا ایک ترجمہ لکھا ہوا ہے، طوبی لاناسہم عزہم بک طرق بیتک فی قلوبہم. اور تیسرا لفظ یہ لکھا ہے، عابرین فی واد البکاء. بکا کا لفظ یہاں آیا ہے اور قرآن میں ببکہ کا لفظ آیا ہے، بکہ کا لفظ آیا ہے. یصورونہ ینبوعا ایضا ببرکات یغطونہ مروہ. یہ 3 آیتیں اس میں لکھی ہیں جس کے اندر کعبہ کی عظمت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہونا معلوم ہوتا ہے، جس کا انگلش ترجمہ یہ لکھا ہے کہ Pleased are they that dwell in the house, they will be still praising thee. دوسرا لکھا ہے، Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them. اور تیسرا لفظ جو بکہ اور مکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ صاف لکھا ہوا ہے، who passing through the valley of Becca، جس کو قرآن نے بکہ کہا ہے. It make it a well, they raise also filth the fools. یہی برسات اپنے برکتوں سے ڈھانپ لیتی ہے. یہاں پر صاف کلیئر ہو گیا کہ جو آکسفورڈ سے چھپنے والی 1871 میں 1871 یعنی 18 سینچری 71 میں آکسفورڈ سے چھپنے والی جو انجیل مقدس ہے اس کے اندر بھی بکہ کا لفظ بیان کیا گیا ہے، جس سے اللہ کے گھر کی عظمت اور اس کا
پرانا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلا وہ گھر ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کی ہدایت اور فلاح و بہبود کے لیے تعمیر جس کی گئی، وہ بکہ میں ہے۔ who passing through the valley of Becca، قرآن میں یہاں لکھا ہے للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، اور وہ انسانوں کے لیے ہے، برکت والا ہے اور سارے جہاں کا رہنما ہے۔ اس کے اندر بہت ساری نشانیاں کھلی ہوئی ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہوا امن و امان پا گیا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، جو یعنی صاحب حیثیت ہوں، اور جو منکر ہو یعنی ناشکرہ بنے گا، اللہ تبارک و تعالی سارے جہاں والوں سے بے پرواہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو انسانوں کی یا انسانوں کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جو کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا، جو خدا کے رحمتوں کا اور فرض چیزوں کا انکار کرے گا وہ خود اس کا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کا ایک مطالبہ تھا، اور وہ یہ تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور اس سے پہلے یہ بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم یہ ہوا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا، یعنی طوفان نوح کے بعد اس گھر کا جو نشان تھا وہ مٹ چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے بعض روایتوں کے مطابق ابر بھیجا جس سے اس کی نشاندہی کر دی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھیک نشاندہی کر دینے کے بعد، بتا دینے کے بعد اس کی تعمیر کا حکم فرما دیا گیا۔ پہلا حکم یہ تھا کہ آپ اس گھر کی صفائی ستھرائی، نمازیوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مولا یہاں کوئی نہیں ہے، ہم کس کو یہ آواز لگائیں؟ یعنی حضرت ابراہیم خلیل کو یہ بتلایا گیا جبل ابو قبیس کے اوپر چلے جائیں اور وہاں سے یہ آواز لگائیں۔ آپ کا کام آواز لگانا ہے، آواز کو کنارے کے گوشے تک، کائنات کے کناروں تک، گوشے تک پہنچانا ابراہیم میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حج کی ندا لگائی، آواز لگائی، جن کے مقدر میں، قسمت میں حج لکھ دیا ہے خدا نے، انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں سے، پیٹھوں سے اور اپنی ماؤں کے پیٹوں سے یہ صدا پہ صدا، اس آواز پہ یہ صدا لگائی تھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابراہیم آواز لگا رہے ہیں کائنات کے گوشے سے، لبیک اللہم لبیک کی صدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جب بڑے ہو گئے، گاہے بگاہے سیریا سے مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے، وہ دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ جب ذرا بڑے ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا حکم فرمایا، اور اس میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کریں اور اس کو آباد کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، ہم نے یہ کہا، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا طواف والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے کر دیں۔ یعنی پہلا حکم جو آیا تھا حضرت ابراہیم خلیل کو اکیلا آیا تھا، اور دوسرا حکم جو آیا وہ اس وقت کا ہے جب اسماعیل ذبیح اللہ طاقت اور قوت کے کچھ مالک ہو گئے، تو اب دونوں کو حکم فرما دیا گیا کہ باپ اور بیٹے دونوں مل کے میرے گھر کی تعمیر بھی کریں اور اس کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال فرمائیں۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کعبہ کی بنیاد فرشتوں کے ذریعے سے زمین کے نچلے حصے میں یعنی 7ویں زمین کے نیچے رکھوا دی تھی۔ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے اس کی بنیاد 7ویں زمین کے نیچے رکھوائی گئی ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، جنت سے آسمان سے زمین پہ اتارے گئے، تو جبل سراندیپ جو اس وقت سری لنکا میں ہے، وہاں سے پیدل آپ کو خانہ کعبہ فرشتوں کے ذریعے سے لے جایا گیا، اور وہاں آپ نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر جس کا نشان پہلے ہی بتا دیا گیا تھا آپ نے فرمایا، اور اپنی پوری زندگی روایتوں میں آتا ہے کہ 40 حج پیدل ہندوستان سے مکہ جا کر ادا فرمایا۔ اس وقت سری لنکا ہندوستان کا ہی حصہ تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا سب سے پہلا شرف اگر کسی ملک کے انسان کو عطا فرمایا ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان کو اللہ نے یہ شرف قبولیت عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح جب بھیجا تو اس کو اٹھا لیا، بعض روایتوں میں آتا ہے۔ پھر اس کی نشاندہی کرانے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابر کا ٹکڑا بھیجا، بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، وہ اس کے پاس سایہ فگن ہو گیا، اور اس کے ذریعے سے وہ پہچان گئے کہ اللہ کا گھر یہی تھا جس کو طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کو پہلا حکم ہوا کہ وہ اس گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ دوسرا حکم ہوا جب ان کے بیٹے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے، طاقت و قوت کے مالک ہو گئے، تو فرمایا گیا کہ اب دونوں باپ بیٹے مل کر اس گھر کی تعمیر فرمائیں۔ پھر دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر شروع فرما دی۔ پیر اٹھا رہے ہیں، دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں، اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہیں، زبان حال اور قال سے یہ صدائیں لگائی جا رہی ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں یعنی بنیادوں کو، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما، یقیناً آپ بہت زیادہ سننے والے اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول فرما کر اس گھر کو عظمت اور قابل احترام بنا دیا۔ بیت الحرم اور اس کے آس پاس کی جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم میں شامل فرما دیا۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جبریل امین تشریف لائے اور حضرت ابراہیم خلیل کو ساتھ لے گئے۔ جبریل امین آگے آگے نشان بتاتے تھے کہ یہاں یہاں یہاں،
اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے پیچھے پیچھے نشان لگاتے جاتے تھے، وہ اشارے کرتے تھے اللہ کے حکم سے کہ یہ جگہ ہے جو حرم کی ہے، قابل عزت ہے، قابل عظمت ہے، یہاں شکار نہیں کیا جا سکتا، یہاں لڑائی جھگڑے نہیں کیے جا سکتے، یہاں خون خرابہ نہیں کیا جا سکتا، یہاں گالی گلوج مار پیٹ دنگا فساد نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ محترم جگہ ہے، قابل عظمت ہے، قابل عزت ہے اور اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، لہذا اے ابراہیم تم یہاں نشان لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے کچھ دور فاصلے پر، کسی طرف کئی 6 کلو 7 کلو 8 کلو اس طرح میٹر دور آگے جبریل امین ہیں، بتا رہے ہیں یہاں نشان لگاؤ، اب پیچھے پیچھے ابراہیم خلیل ہیں، ان کی بتائی ہوئی جگہ پر نشان لگاتے ہوئے چوہدی بنا دی، سراؤنڈنگ کر دیا اس کو، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ حرم ہے، قابل عظمت جگہ ہے، یہ عزت والی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس گھر کی تعمیر فرما رہے تھے اور اس کی دیواریں جب کچھ اوپر کو اٹھ گئیں اور اسماعیل علیہ السلام کو کچھ دقت پیش آئی مسالے وغیرہ دینے میں، یعنی باپ مستری بیٹا لیبر دونوں مل کر اللہ کے گھر کو خوشی خوشی بنا رہے تھے، تو جب دقت ہونے لگی تو آسمان سے اللہ نے ایک پتھر بھیجا، اللہ نے پتھر بھیجا، آسمان سے 2 پتھر آئے ہیں، ایک حجر اسود ہے جس کے بارے میں آیا ہے نزل الحجر الاسود من السماء الى الارض وهو اشد بیاض من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ آسمان سے جب حجر اسود کو، بلیک اسٹون کو بھیجا گیا تھا، کالے پتھر کو، تو وہ اشد بیاض من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، فسودته خطایا بنی آدم، آقا نے فرمایا بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا سیاہ کر دیا، یعنی اس کے اندر گناہوں کو کھینچنے کی صفات اللہ نے رکھی ہیں، جو ٹچ کرے، جو اس کی طرف اشارہ کرے مطاف کے اندر سے، اللہ اس کے اندر یہ تاثیر رکھی کہ اس انسان کے گناہوں کو وہ کھینچ لیتا ہے۔ جیسے آج کل اس کا سمجھنا بہت آسان ہے کہ جب ہم کوئی چیز دور سے بولتے ہیں تو مائک وغیرہ کی جو مشینیں ہیں وہ ہماری آواز کو دور سے کھینچ لیتی ہیں، یعنی کیچ کر لیتی ہیں۔ آج سائنس بہت ترقی میں ہے، سیٹلائٹ آسمان کی بلندی کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے سے دور کی آواز کو، دور کی چیزوں کو کیچ کر لی جاتی ہے، نقشے اس کے فراہم کر دیے جاتے ہیں، کتنا آسان ہے۔ تو اللہ کا اتارا ہوا یہ پتھر انسان کے گناہوں کو اگر کھینچ لے تو یہ کون سی مشکل بات ہے۔ ہائی ٹینشن جو تار ہوتے ہیں وہ انسان کو دور سے کھینچ لیتے ہیں، بجلی کے جو تار ہوتے ہیں، اور انسانوں کے خون کو وہ جما دیتے ہیں، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر اس کو سمجھا جائے تو اس طرح سمجھنا بہت آسان ہے۔ دوسرا وہ پتھر جو آسمان سے اتارا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے، آپ اس پہ دونوں پاؤں رکھ دیے، جب اوپر جانے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ پتھر اسپرنگ کی طرح ایسے کھل جاتا تھا، اوپر چلا جاتا تھا، اور جب کوئی چیز لینے کی ضرورت پڑتی اور نیچے آنے کی ضرورت ہوتی تو وہ پتھر اسپرنگ کی طرح ایسے دب جاتا اور خلیل اللہ نیچے آ جاتے اور ضرورت کی چیز لے کر پھر اوپر کی طرف تشریف لے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دونوں پاؤں کے نشانات اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیے۔ آج بھی جس انسان کو دیکھنا ہے اللہ سے وہ توفیق مانگے، اور توفیق مانگنے کے بعد جب اللہ کے گھر وہ جائے گا تو انشاءاللہ مقام ابراہیم کی جو سنہری جالی بنی ہوئی جو شیشے ہیں اس کے اندر وہ دونوں پتھر رکھے ہوئے ہیں، جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشانات آج بھی موجود اور محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اور اسماعیل ذبیح اللہ کی آواز اور دعا کو قبول فرمائی۔ اسی نسل میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک آخری نبی کو اس دنیا میں بھیجا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
اور کائنات میں آپ کو خاتم النبیین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، رسول رب العالمین بنا کر بھیجا گیا۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك